بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کی کرپشن کے جو نئے ثبوت سامنے آ گئے ہیں اور نئے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ مولانا نے تو حج پر بھی کرپشن کی ہے، مولانا نے دین کے نام پر جو ہے وہ پیسہ کمایا ہے اور دین کو بیچا ہے۔ بڑی اہم دستاویزات سامنے آئی ہیں اور 10 نئے فرنٹ مین مولانا کے جو ہے وہ پکڑ میں آ گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا آج جلسہ تھا لورا لائی میں، پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، اور وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں نہ بلاول گیا نہ مریم گئیں، اور یہ جلسہ ایسے چلتا رہا۔ اب مریم صفدر کیونکہ مولانا سے پریکٹیکلی ان کا جو اتحاد ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ اتحاد اس طرح ختم ہو چکا ہے کہ مولانا تو دھمکی لگاتے ہیں پنڈی جانے کی، اور مولانا پنڈی میں جا کر پیزا کھانا چاہتے ہیں، لیکن جو پی ایم ایل این ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پنڈی نہیں جائیں گے، وہ اسلام آباد جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے۔ آج رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ جو پنڈی جانے کا معاملہ ہے۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، مولانا کی ایک اور وکٹ بھی آج گری ہے، اور اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی جو اپنی پارٹی ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ کیسے پنڈی جانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور اتحادی پہلے چھوڑ چکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا جی کہ ہم اسی جگہ دھرنا دیں گے جس جگہ عمران خان نے دھرنا دیا تھا، وہ ڈی چوک جو اسلام آباد کا ہے، اور ساتھ رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ ہم پوری قوم کو اس میں بلائیں گے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ آئیں گے، اور ساتھ جو انہوں نے جو سرکاری ملازمین کو بغاوت پر اکسایا ہے وہ بڑا ہی قابل مذمت ہے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین سے بھی ہم کہیں گے، ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ 19 جنوری کو جو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہونے جا رہا ہے، ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلائیں، اور ہمارے ساتھ مل کر۔ آپ ان کو پتہ ہے کہ نہ تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں وہ پیڈ جو آتے ہیں بس وہی آتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کے پلے کچھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے کارکنان چھپنے سے بھی نہ چھپائے جائیں، جیسے ہی ان کے کارکنان آتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ وہ مدرسوں کے بچے آتے ہیں، کوئی کارکنان تو ان کے ہے نہیں۔ اب یہ جو ہے ان کے پاس اور تو کوئی آپشن نہیں، اب یہ آ گئے ہیں اکسانے کے لیے جو سرکاری ملازمین کو ہیں، اور یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ سب کچھ کر سکتے، یہ بات ان کو کرنا نہیں بنتا کہ یہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو بغاوت پر اکسائیں، تو یہ چیز جو ہے اب کیونکہ یہ اپنا آپ بچانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم چیز ہے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز خاموش ہے، اور مریم نواز نہیں جا رہی جلسوں میں بھی، اور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ بڑا سست ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کو اب نظر آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی مریم کے پلے کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ شہباز شریف گروپ کی وجہ سے ہی ہونا ہے، ان کے تھرو ہی ہونا ہے، اور شہباز شریف جیل میں بیٹھ کے بھی پارٹی پر ان کا مضبوط قسم کا جو ہے ایک جو ہے وہ پارٹی کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور مریم نواز اس لیے آہستہ آہستہ مولانا فضل الرحمان سے راہیں جدا کر رہی ہیں شرمندگی کی وجہ سے۔ اور پھر ان کے پاس آج شاہد خاقان عباسی بھی کوئی پیغام لے کر آئے ہیں نواز شریف کا، اور وہ پیغام اب کیا لے کے آئے ہیں، لیکن وہ کوئی پیغام لے کر آئے ہیں۔ اب یہ شاہد خاقان عباسی خود بتائیں گے کہ کیا لے کے آئے ہیں پیغام۔ لورا لائی میں آج تھا جو جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، اور اس جلسے میں عبدالغفور حیدری نے بڑی باتیں کی، صوبائی جو قیادت ہے پی ایم ایل این کی وہ بھی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی۔ آج تو سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو ہے نا، مرکزی لیڈرشپ، وہ بھی نہیں گئی، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہ پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ وہاں پر پہلے عبدالغفور حیدری نے تقریر کی، اور یہ وہاں پر جو سرکاری باغ ہے، فٹ بال گراؤنڈ جو ہے، وہاں پر یہ جلسہ ہوا، اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں اس حکومت کو ناجائز حکومت کا فتویٰ دیتا ہوں، یہ حکومت ناجائز ہے، اس کو گھر جانا چاہیے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ہم ان عہدوں کو نہیں مانتے، ہم ان لوگوں کے خلاف بغاوت کریں گے جو ان کو بٹھانے والے ہیں، جو ان کو لانے والے ہیں، جو ان کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، جو ان کی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں بنتا۔ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، جن کا غربت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولانا کے تو جو گارڈ تھے، مولانا کے جو ڈرائیور تھے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کتنے امیر ہیں۔
اور وہ مولانا کا جتنا بھی چوری کیا گیا مال ہے اور جو نیٹو کو سپلائی کرتے رہے ہیں اور جو اسرائیل بندے بھیجتے رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ اب یہ آگے ہیں غریب کے وفادار بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور غریب جانتا ہے کہ ان کو اپنا معاملہ ہے۔ جن لوگوں نے کرپشن میں اس حد تک جو ہے وہ کرپشن میں یہ اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے حج جیسی جو مقدس ایک فریضہ ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا، عمرہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور انہوں نے وہاں سے بھی پیسہ چرایا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، جو حاجی ابرار تنولی ہیں، سابق ایم پی اے بھی ہیں اور سابق وزیر ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے طرف سے، اور وہ ان کے بڑے سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے مانسیرہ میں اجتماع کیا ہے، اور اس اجتماع میں انہوں نے اپنی راہیں مولانا سے جدا کر لی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت ایک کٹ پتلی بن چکے ہیں، وہ نواز شریف اور مریم نواز کے اشاروں پر چل رہے ہیں، اور ایک عالم دین کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح سے کسی عورت کے اشاروں پر چلیں اور ان کی خوشامد کریں، یا ان کے لیے اپنی پارٹی کے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے اسکالرز کو اٹھا کر پھینک دیں صرف اس لیے کہ مریم نواز کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر نہ صرف میں بلکہ میرے جو کارکنان تھے، جو میرے علاقے کے لوگ تھے، وہ سارے ہی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جس فورم پر بھی اب ہمارا بس چلے گا، ہم جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور نون لیگ کے خلاف ہر فورم پر بات کریں گے اور کھل کر بات کریں گے، اور ہم مخالفت کریں گے۔ دوسری طرف نیب کچھ نئی چیزیں سامنے لے کر آئی ہے، اور نیب کا یہ کہنا ہے، اور جو ذرائع ہے وہ یہ بتاتے ہیں، اس کے اوپر مراد سعید نے بھی بات کی ہے اور ان کی بھی پریس کانفرنس آئی ہے، اور اس سے پہلے نیب کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے، فضل الرحمان حج کرپشن میں، حج کے کوٹے میں کی کرپشن میں ملوث پائے گئے ہیں، اور عمرہ کا جو کوٹا تھا اس کی کرپشن میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فضل الرحمان کے نام پر فضل الرحمان نے 4 کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں جو حج کے لیے جو ہے وہ ڈیل کرتی تھیں، جو عمرہ کے لیے جو جیسے کمپنیز ہوتی ہیں مختلف لوگوں کو حج کے لیے یا عمرہ کے لیے بھجواتی ہیں، تو اس میں انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے مولانا فضل الرحمان اور ان کے فرنٹ مینوں نے، اور ان لوگوں نے دین کے نام پر اور ایک مقدس جو فریضہ ہے ہر مسلمان کا اس کے نام پر بھی پیسہ بنایا ہے، اور یہ بات کرتے ہیں دین کی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے بڑے وفادار ہیں یا ہم دین کے خیر خواہ ہیں۔ تو ان کی جو دین کی وفاداری ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ دوسری طرف اب میں آپ کو ان کے فرنٹ مینوں کا نام بتا دوں۔ اب انہوں نے کیسے کیسے جو ہے نام رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر ہیں ان کے وزیر محمد ایک نام ہے، ایک دین محمد ہے۔ اب یہ لوگ اپنے آپ کو اندر سے مذہب ہے یا نہیں ہے، اندر میں اسلام ہے یا نہیں ہے، باہر یہ کیسے کیسے لبادے اڑتے ہیں کہ دین محمد نام ہے اور کام مولانا فضل الرحمان کے فرنٹ مین کے طور پر کرپشن کے لیے کرتے ہیں۔ نام دین اسلام ہے، یہ نام ہے، دین اسلام نام ہے، اور یہ بھی کرپشن میں ملوث تھے، اور یہ مولانا فضل الرحمان کے فرنٹ مین تھے۔ اسی طریقے سے مولانا کا جو گن مین ہے وہ بھی اس کے نام پر بھی کروڑوں روپے کی پراپرٹیز نکلی ہیں۔ مولانا کا جو ڈرائیور ہے اس کے نام پر بھی 40 کنال زمینیں جو ہے وہ نکلی ہیں مختلف جگہوں پر، اور یہ مولانا فضل الرحمان کا ڈرائیور ہے۔ اگر اس کے پاس ایک گن مین کے پاس اتنے پیسے ہیں یا اتنی پراپرٹیز ہیں، یا ایک ڈرائیور کے پاس اتنی پراپرٹیز ہیں، وہ پاگل ہے، وہ وہاں پر ڈرائیونگ کرتا ہوگا اور وہ ان کے پاس رہتا ہوگا۔ تو وہ نیب کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے۔ ساتھ ایک ہیں نیک بادشاہ، ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ دلاول وزیر، ان کو بھی شامل تفتیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ حاجی عبدالصمد، فضل پٹواری، اور باقی جو فرنٹ مین ہیں مولانا فضل الرحمان کے، یہ سارے کے سارے اس جو ہے وہ دھندے میں پائے گئے ہیں، اس دھندے میں ملوث پائے گئے ہیں، اور ان لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، اور اب ان لوگوں کو مزید اب کوئی جگہ نہیں ملنی۔ ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مراد سعید ہیں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں، ان کی منت کی ہے کہ مجھے جو ہے وہ عہدہ دیا جائے اور مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ اللہ کی شان ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان بھی جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں وزیر اعظم، اور اس کے لیے امریکہ سے بھیک مانگی ہے۔ اور وہ رؤوف لالا جو اس نے آج ایک اور نئی چیز کا انکشاف ہوا ہے کہ رؤوف لالا کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے فرنٹ مینوں کی ایک پوری کمپنی تھی،
تھی, لوگوں نے ٹرانسپورٹ اپنی جو ہے وہ بزنس کے نام پر 5-5 6-6 جو بڑے ٹینکرز ہیں وہ رکھے ہوئے تھے, اور جب یہ دھرنا دے کر بیٹھے تھے نیٹو سپلائی کے خلاف, اس وقت نیٹو کی چوری بھی یہ کرتے تھے اور نیٹو کو یہ آگے جا کے سپلائیاں بھی کرتے تھے, اور اس میں یہ سارے مولانا فضل الرحمان اور یہ لوگ ملوث تھے, اور نعرے لگاتے تھے امریکہ مرد آباد کی اور گو امریکہ گو کی, اور ان کے کرتوت یہ تھے. اور ساتھ اسرائیل میں بارہا مولانا فضل الرحمان کے لوگ جاتے رہے اور یہ اپنے وہاں پر معاملات کو دیکھتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان کے جو فرنٹ مینوں کی لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے, کرپشن کی جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے. اب الٹیمیٹلی مولانا فضل الرحمان کیونکہ دوبارہ بھی سوالوں کا جواب نہیں دیا, تو حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی 19 جنوری سے پہلے گرفتاری کیا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان اب آخری حد تک پہنچ گئے اور وہ ہے خون خرابہ, اور حکومت اس خون خرابہ سے بچنا چاہتی ہے, ادارہ بچنے چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مولانا کے خلاف ان سارے معاملات میں کیا کارروائی ہوتی ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.